ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم۔ میں سب سے پہلے برادر مکرم حضرت مولانا محمد خبیب صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو، مسجد کی انتظامیہ کو، سوسائٹی والوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے دوستو، یہ ایسی مبارک محفل ہے، یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، موبائل کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے یہ آج کی محفل پوری دنیا کو دکھائی جا رہی ہے۔ خدا کی قسم، تمہارا موبائل پوری دنیا کو آج کی محفل دکھا سکتا ہے تو میرا رب اس بات پر قادر ہے کہ سارے پردے ہٹا کر گنبد خضرا کے مکین کو یہ محفل دکھا رہا ہوگا، چونکہ استاد العلماء، ولی کامل، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت مولانا ڈاکٹر میاں محمد اجمل قادری صاحب مدظ العالی اسٹیج پر تشریف فرمائے، ایک کثیر تعداد میں علماء کرام بھی اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ میں صرف حاضری لگوانے کے لیے 5-10 منٹ آپ حضرات سے ایک مسئلے کی وضاحت کروں گا۔ دعا فرمائے مالک کائنات ہم سب کو حاضری کی جو جتنی بھی توفیق کسی کو ہوئی ہے یا اب ہوگی، شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بات سمجھنا، تقریر پھر ادھار رہی۔ سرکار کا جو گستاخ ہوتا ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گستاخ ہوتا ہے، میں اس سے بڑھ کر آگے بات اور کر دوں کہ جو صحابہ کا بھی گستاخ اور اہل بیت کا گستاخ ہوتا ہے، اس کے جسم سے کبھی بدبو ختم نہیں ہوتی، منو عطر لگا لے۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک شاعرہ تھی، شعروں میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کیا کرتی تھی۔ آپ نے فرمایا اسے کون قتل کرے گا؟ ایک نبینہ صحابی تیار ہوئے، میں کروں گا۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ نبینے صحابی چل پڑے، مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر اس کا گھر تھا۔ کسی کتاب میں نے یہ بات نہیں پڑھی کہ اس نبینے صحابی نے اس عورت کا گھر کا ایڈریس کسی سے پوچھا ہو، سیدھا اس کے گھر گئے، اور اس کے گھر کے صحن میں لوگ اور بھی سو رہے تھے اور وہ عورت اپنے بچے کے ساتھ تھی۔ صحابی نے سیدھا جا کر اس کو قتل کیا، واپس آ گئے۔ کسی نے پوچھ لیا کہ یار تو نے کسی سے ایڈریس تو پوچھا نہیں، چلو کسی طرح گھر پہنچ گیا، تجھے کیسے پتا چلا کہ یہی عورت ہے؟ اور بھی عورتیں سو رہی تھی۔ صحابی فرمانے لگے میں اس کے جسم کے بدبو کی وجہ سے اسے پہچانا تھا، یہ محمد کی یہی گستاخ ہے۔ دوسری بات، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ ہوا۔ اس وقت اجازت تھی، کافر مسلمان کا نکاح جائز تھا۔ تبر یدا ابی لہب و تب، جب یہ صورت نازل ہوئی تو ابو لہب نے کہا بیٹو محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ روایات میں آتا ہے طلاق ہوئی، رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ امام الانبیاء نے پتھر کھائے، کبھی بد دعا نہیں دی، لیکن خدا کی قسم جب بیٹیوں کا مسئلہ آیا، نبی سے بڑھ کر صابر کوئی نہیں ہوتا، تو نبی سے یہ برداشت نہ ہوا، نبی نے بد دعا دے دی۔ آپ حضرات سنتے رہتے ہو، ابو لہب کا بیٹا جا رہا تھا سفر میں، قافلے کے ساتھ تھا۔ ابو لہب نے کہا بیٹا یاد رکھنا، میں بھتیجے پر ایمان تو نہیں لاتا، لیکن اتنا میں جانتا ہوں میرا بھتیجا جو کہہ دیتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔
خیال رکھنا۔ اس نے کہا ابو جان فکر والی کوئی بات نہیں، بددعا دی ہے کہ درندوں میں سے کوئی درندہ مسلط کر دے، کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے، راستے میں جہاں قافلے کا پڑاؤ ہوگا میں جگہ اپنی اوپر بنوا لوں گا تاکہ درندہ اوپر آ نہیں سکتا۔ روایات میں آتا ہے کہ شیر آیا، اس نے سب کو سونگا ہے، کسی پر حملہ نہیں کیا۔ وہ اس کی بدبو سونگ کر سیدھا اوپر نے چھلانگ لگائی، چیر پھاڑ کر اس کو رکھ دیا۔ یاد رکھنا نبی کے گستاخ کے جسم سے بدبو ختم نہیں ہوتی اور محمد کے یار کے جسم سے خوشبو ختم نہیں ہوتی۔ اب اگلی بات سننا، یہ محفل ہے سرکار کے نام کی، ختم نبوت کے نام پہ ہمیں فخر ہے، اور مسلمانوں کوئی کہتا ہے، کوئی کرتا ہے اپنی سیاست پر فخر، کوئی اپنے حسن و جمال پر فخر کرتے ہیں، کوئی اپنے مال و دولت پر فخر کرتے ہیں۔ مالک کائنات کی قسم ہمارے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہے، ہم محمد کے امتی ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ ابو سفیان کی دو بیٹیاں، ایک کا نام ام حبیبہ، ایک کا نام میمونہ ہے۔ میمونہ بڑی بہن ہے، ام حبیبہ چھوٹی بہن ہے۔ بڑی بہن کا نکاح طائف کے قبیلے کے سردار کے ساتھ ہو گیا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی بہن کا نکاح مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا۔ بڑی بہن نے بڑی چھوٹی بہن کو خط لکھ دیا، اور میری بہن مجھے ساری رات نیند نہیں آتی، میرے ابا نے میرا نکاح قبیلے کے سردار کے ساتھ کر دیا ہے اور تیرا محمد کے ساتھ کیا ہے، جس کے گھر میں تمہارے گھر میں کئی کئی ہفتے گزر جاتے ہیں، چولہے میں آگ نہیں جلتی۔ میرا میاں قبیلے کا سردار ہے اور ہر وقت نوکر چاکر ساتھ ہوتے ہیں، مجھے آپ کی غربت کی وجہ سے، فاقوں کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آتی۔ یہ خط ام حبیبہ تک پہنچ گیا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر اجازت ہو بڑی بہن کو خط کا جواب دے دو۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا دیے، اور مسلمانوں اور سوسائٹی والوں، میرا تیرا ہنسنا اور آمنہ کے لال کا ہنسنا اور صحابہ کرام فرماتے ہیں، اور خدا کی قسم تم نے بزرگوں کو ہنستے ہوئے دیکھا ہوگا، تم نے اپنے قاری صاحب کو ہنستے ہوئے دیکھا ہے، صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے محمد کو ہنستے ہوئے دیکھا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے سامنے بیٹھ کر جب ہنسا کرتے تھے، ایسا لگتا تھا خدا کا قرآن کھل گیا ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی بہن کو خط کا جواب دے دیا، اور میری بہن تو نے خط میں لکھا ہے میرا میاں قبیلے کا سردار ہے، اور میری بہن تجھے کیا معلوم میرا میاں دونوں جہاں کا سردار ہے۔ تیرے میاں کو نوکر چاکر سلام کرتے ہیں، تیرے میاں کو طائف کے لوگ سلام کرتے ہیں، تیرے میاں کو ملازم سلام کرتے ہیں، میرا میاں وہ ہے جس کو خدا خود سلام کرتا ہے۔ پہاڑوں نے سلام کیا، جانوروں نے کیا، پرندوں نے کیا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، پہاڑ پہ کھڑے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں،
اندازہ لگا وہ مجلس وہ محفل کتنی عظیم ہوگی. اللہ اکبر. ارے کوئی کہتا ہے میں حضرت لاہوری رحمت اللہ کی خدمت میں جایا کرتا تھا, کوئی کہتا ہے میں حضرت مولانا میاں اجمل قادری صاحب مدد اللہ علی کی صحبت میں بیٹھتا ہوں, کوئی کہتا ہے تعالی شاہ بخاری کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا. صحابہ کرام وہ ہے جو حضور کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے. فدا ہے ہر کوئی فدا ہے, بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں تو رخسار کا عالم کیا ہوگا. جب ابو بکر عمر عثمان و حیدر مجلس میں بیٹھتے ہوں گے, مجلس کا یہ عالم ہے تو دربار کا عالم کیا ہوگا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہاڑ پہ کھڑے ہیں, پہاڑ ہلنے لگ گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیوں ہل رہا ہے؟ زلزلہ آ گیا؟ فرمایا نہیں. کیوں ہل رہا ہے؟ فرمایا یہ خوشی کے ساتھ جھوم رہا ہے اور دوسرے پہاڑوں کو آواز دے کر کہہ رہا ہے او پہاڑوں تم پر پتھر ہے, مجھ پر پیغمبر ہے. او پہاڑوں تم پہ مکان ہے, مجھ پہ نبی آخر الزمان ہے. بھئی یہی ہمارا عقیدہ کہ مالک کائنات نے ہمیں ایسا محبوب عطا فرما دیا جن کی تعریف آسمان زمین کی بات تو الگ رہی, سورج چاند ستاروں کی بات الگ رہی. ارے اس سے بڑھ کر شان اور کیا پوچھتے ہو؟ جس ذات پر خدا خود درود پڑھتا ہو اس کو محمد کہا جاتا ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی, اور یہ عقیدہ بچا بچا کر کسی طرح قبر تک لے جاؤ, خدا کی قسم پھر آگے موج ہی موج ہے. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو شخص یہ چاہے میں سرکار کی خدمت کروں, ذاتی خدمت کروں, وہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے عقیدہ تحفظ ختم نبوت پر کام کرے, حضور کی عزت ناموس پر چوکیداری کرے. اور خدا کی قسم مسلمانوں قرآن کہہ رہا ہے, سورہ کہف ہے, وہ نوجوان جو جا رہے تھے راستے میں کتا ملتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یار مجھے بھی ساتھ لے جاؤ. وہ کہتے تو کیا کرے گا؟ وہ کہنے لگا جہاں تم آرام کرو گے میں تمہاری چوکیداری کروں گا. ارے کتے نے چوکیداری کی, مالک کائنات نے اس کتے کی چوکیداری کا ذکر اپنے پاک قرآن کے اندر کر دیا. اور امام الانبیاء نے فرمایا کتا قیامت کے دن مالک کائنات اسے انسان بنا کر جنت کا مالک بنا دیں گے. ارے عام مسلمانوں کا, عام مومنوں کی چوکیداری کتا کرتا ہے وہ جنت میں, اگر میں محمد کی چوکیداری کروں. آخری بات عرض کر رہا ہوں, سب سے بڑا عمل حضور کی چوکیداری. جنازے کے لیے تشریف لائے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس, جنازہ پڑھانے لگے. ایک صحابی آگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں, بس آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ آیا, دوبارہ آ نہیں سکا, اس نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا. امام الانبیاء پیچھے ہٹ گئے. اس روایت کے بارے میں علماء کرام بات فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف روایت ہے, لیکن اگر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, شب برات کے بارے میں جو آیت کے مقدسہ کا نزول ہوا, اگر تفسیر میں جائیں گے ہر مفسر نے لکھا ہے جو ضعیف روایت
عوام میں مشہور ہو جائے، اس پر عمل کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ تو امام الانبیاء نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی، لیکن نبی گھر بھی تشریف نہیں لے گئے، پیچھے ہٹ گئے، کھڑے رہے۔ پھر ایک اعلان ہوا، اور صحابہ کسی نے مرنے والے کو کبھی کو نیکی کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ صحابہ خاموش ہے۔ ایک صحابی آگے آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ نے جہاد کے لیے قافلہ روانہ فرمایا تھا، میں اس قافلے میں شامل تھا، ہم جا رہے تھے، رات ہو گئی، ہم نے کہا چلو رات کو آرام کرتے ہیں، صبح یہ قافلہ چلے گا۔ ہم آرام کرنے لگے تو یہ مرنے والا ہمارے پاس سے گزرا، کہنے لگا محمد کے دیوانے لگتے ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہنے لگا یار تم آرام کر لو، بڑے میں نے گناہ کیے، تم آرام کر لو، میں تمہاری چوکیداری کرتا ہوں۔ امام الانبیاء نے فوراً فرمایا پھر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ساری رات سوتے رہے، سوئے رہے، اور یہ جاگتا رہا، ہماری چوکیداری کرتا رہا۔ امام الانبیاء نے فرمایا صحابہ صفے بنا لو، میں اس کا جنازہ پڑھاتا ہوں۔ جنازہ پڑھانے کے بعد نبی نے ارشاد فرما دیا، اور مسلمانوں مصنف کی تصنیف غلط ہو سکتی ہے، مقرر کی تقریر غلط ہو سکتی ہے، میری تیری بات غلط ہو سکتی ہے، مالک کائنات کی قسم، خدا کا قرآن محمد کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے کے بعد اعلان فرما دیا، فرمایا ساری دنیا مرنے والے کو جہنمی کہے، میں محمد اسے جنتی کہتا ہوں۔ صحابہ کرام کی چوکیداری کرنے والا جنت میں، خدا کی قسم جیسے بھی ہے ہم گناہگار ہیں، ان اللہ والوں نے جو ہماری تربیت کی، کچھ بھی ہے سارے رشتوں سے بے وفائی کر سکتے ہیں، اپنے محمد کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتے، اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتے۔ جب تک سانس آ جا رہا ہے انشاءاللہ حضور کی عزت ناموس کا اور آپ کی ختم نبوت کا پرچم انشاءاللہ بلند رکھیں گے، انشاءاللہ کبھی اسے زمین پر نہیں گرنے دیں گے۔ اور یہ عقیدہ ساتھ لے کر جاؤ۔ بس 2-3 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ سوسائٹی والے بہت کم کانفرنسوں میں شرکت کرتے ہیں، خاص کر سوسائٹی والوں سے میں 2-3 باتیں 2-3 منٹ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل قادیانی انہی سوسائٹیوں میں بڑا کام کرتے ہیں اور کچھ سوالات کرتے ہیں ہمارے نوجوانوں سے، مسلمانوں سے، ہمیں جواب تک نہیں آتا۔ 3 سوالات ذہن میں رکھ لے اور اس کے 3 جوابات بالکل سادہ انداز میں عرض کر رہا ہوں۔ اگر خدا نخواستہ کسی قادیانی سے واسطہ پڑ جائے، سوسائٹی والوں تم بھی سن لو، میری بہن اگر سن رہی ہے تو وہ بھی سنے، خواتین بھی کام ان کا کر رہی ہے۔ یاد رکھنا، پہلا سوال ذہن میں رکھنا، قادیانیوں سے پوچھنا کہ یہ بتاؤ تمہارا جو مرزا تھا، مرزا غلام قادیانی، پڑھا لکھا تھا؟ وہ فوراً کہے گا کہ ہاں پڑھا لکھا تھا۔ مرزا نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے میں فلاں کا استاد ہوں، فلاں فلاں کا میں شاگرد ہوں۔ وہ خود لکھتا ہے میں فلاں فلاں کا شاگرد ہوں، فلاں فلاں میرے استاد ہے۔ اس کو کہنا اور ظالموں، جو سچا نبی ہوتا ہے وہ کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، وہ براہ راست خدا کا ہی شاگرد ہوتا ہے۔ دوسرا سوال، تمہارے مرزا نے کوئی کتاب بھی لکھی ہے؟ اکابرین موجود ہے، پوچھ لینا، مرزا نے 80 سے زیادہ کتابیں لکھی ہے۔ اس کو کہنا اور ظالموں، سچا نبی جو ہوتا ہے وہ کتاب لکھتا نہیں ہوتا، بلکہ کتاب اس کو خدا عطا کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی، موسیٰ علیہ السلام نے لکھی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی، عیسیٰ علیہ السلام نے لکھی نہیں۔ داؤد علیہ السلام کو زبور ملی اور محمد کو خدا کا قرآن ملا۔ سب کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سچے نبی جو ہوتے ہیں وہ کتابیں نہیں لکھتے۔ تمہارے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ تمہارے مرزا نے 80 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ پھر تیسری بات مجھ سے پوچھنا،
تمہارے مرزے نے کبھی بکریاں بھی چرائی ہیں؟ وہ کہے گا استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، نبی ہو کر بکریاں چرائے، اس کو شمائل ترمذی کی روایت سناؤ، میرے تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی سچا نبی ایسا نہیں جس نے مزدوری کی بکریاں نہ چرائی۔ میرے دوستو مقصر کہا کرتا ہوں، اور قادیانیوں تمہارے مرزے نے بکریاں چرائی تو نہیں ہوں گی، چرائی ضرور ہوں گی۔ تو اس لیے یہ 3 سوالات ذہن میں رکھ لو، بس عقیدہ ہے کہ سرکار آخری نبی۔ قرآن کہہ رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اور یہی عقیدہ ہے ہم سب مسلمانوں کا۔ جس کا اس عقیدے کے بارے میں ذرہ بھی شک و شبہ بھی آ گیا، خدا کی قسم وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ میری دعا ہے الہ العالمین سب کی حاضری کو قبول منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔